پی ٹی آئی کی کسی بھی کینڈیڈیٹ کی اسکروٹنی جو ریزرو سیٹ ہے وہ آج تک نہیں ہو گئی ہے۔ اگر آپ اسکروٹنی کا پروسیس کمپلیٹ کر بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا؟ الیکشن تو ابھی ہونے ہیں، لیکن آپ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ ریزرو سیٹ پہ بھی، اور وہ بھی اس سیگمنٹ کے، سوسائٹی کے اس سیگمنٹ سے جو فریجل ہے، جس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے کہ اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، آپ نے اس کو بھی روکا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں، ایک اور ویڈیو آپ کو ہم پلے کرتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے ہیں۔ جتنے بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کے سامنے آیا ہے، پہلی تو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے، یہ تو غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کی انٹائر پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ ایک پارٹی بن چکی ہے۔ انہوں نے اپنے 22 کھلعام شو کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر ایک ورکر سپورٹر پروپوزر سکنڈر پی ٹی آئی کا جاتا ہے، سو مچ سو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل صاحب اگر جاتے ہیں کسی اور پارٹی کا اور وہ اس کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہی وکیل پھر پی ٹی آئی کے نامینیشن فارم کو لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو روکا بھی جاتا ہے، اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ڈیموکریسی کا ہیلپ نہیں کر رہے، اسی طریقے سے ڈیموکریسی فلورش نہیں کرے گی، اسی طریقے سے مضبوط پارلیمان وجود میں نہیں آ سکے گا اگر آپ ایک 70 سے 80% پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو انٹائر پروسیس سے نکالیں گے اور اس پارٹی کو آپ ڈیزولوشن کی طرف لے کے جائیں گے اور ان کے لوگوں کو آپ ڈس انفرنچائز کریں گے، تو یہ پارلیمان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، اور یہ ڈیموکریسی کا قتل ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ابھی آپ کا میموری بڑی ریفریش ہوگی جس طریقے سے لوگوں کو روکا گیا، لیکن صرف آپ کے سامنے اگر آپ کی اجازت ہو تو بہت سارے سینکڑوں وقوعے ہوئے ہیں، ملک کے ہر کونے میں ہوئے ہیں۔ الیکشن میں ہمارا ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا جس کے لیے ہم اپریل میں بھی گئے تھے ہائی کورٹ، کہ جتنے بھی آر اوز ہے آپ ان کو عدلیہ سے لے لیں بجائے اس کے کہ آر اوز حکومت کے نمائندگان ہوں۔ وہ اپریل والا الیکشن تو نہیں ہو سکا، لیکن اس الیکشن میں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی اور سپریم کورٹ نے بجا دی کہ اگر یہی آر اوز الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، بٹ ہماری استدعا یہی تھی کہ اگر یہی آر اوز بھی الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور سب کے ساتھ مساوی سلوک ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آر او کے دفاتر کے باہر اگر جتنے بھی پروپوزر سکنڈر آئیں، پہلی فرصت میں پہلی سٹیج پہ ہمارے لوگوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا، وہ فل فلیج میں اپنے نامینیشن پیپر فائل نہیں کر سکے، اور جو نامینیشن پیپر فائل کر چکے ان کے اسکروٹنی کے دوران ان کے پروپوزر سکنڈر ٹائم پہ کورٹ میں نہیں پہنچ سکے، بلکہ اوپنلی ان کو روکا گیا، مارا گیا اور زدوکوب کیا گیا، وہاں سے رخصت کرایا گیا، بٹ آر اوز نے کوئی آرڈر اس پہ نہیں کیا۔ اس کے سلسلے میں ہمارا یہ ایک درخواست ہم کرتے رہے الیکشن کمیشن کو، سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے اس کا ایک اپلیکیشن گزاری ہے کنٹیمپٹ کی، کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دے دیا تھا، اور سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، جو نہیں ہو سکی اس پہ اقدامات ہونے چاہیے۔ اب اس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ منگوائی ہے، پر ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس پہ کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ آرڈر کرے گی اور انصاف فراہم کرے گی۔ یہ ہمارے انڈر 19 کرکٹ ٹیم سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن جب اسکروٹنی کا وقت آیا تو جب ہم نے وومن کے لیے اور ریزرو سیٹس کے لیے جو دا موسٹ امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے ریزرو سیٹیں اس لیے رکھی گئی ہیں کیونکہ یہ سوسائٹی کا وہ سیگمنٹ ہے تاکہ یہ ان ریپرزینٹیڈ نہ ہو۔ پی ٹی آئی کی کسی بھی کینڈیڈیٹ کی اسکروٹنی جو ریزرو سیٹ ہے وہ آج تک نہیں ہو گئی ہے۔ اگر آپ اسکروٹنی کا پروسیس کمپلیٹ کر بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا؟ الیکشن تو ابھی ہونے ہیں، لیکن آپ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ ریزرو سیٹ پہ بھی، اور وہ بھی اس سیگمنٹ کے، سوسائٹی کے اس سیگمنٹ سے جو فریجل ہے، جس کے لیے قانون سازی کی گئی ہے کہ اس کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، آپ نے اس کو بھی روکا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں، ایک اور ویڈیو آپ کو ہم پلے کرتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں سے کاغذات چھینے گئے ہیں۔